بندوں کی حقوق اسلام میں اچھا حقوق کے دو حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں. تو حقوق اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. مہمانوں کی حقوق. مہمان نوازی اسلامی معاشرے کی ایک اہم خصوصیت ہے. اسلام نے مہمان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام. وہ کون سی نبی تھے جو مہمان کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ یہ سوال اگر آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. یعنی جب مہمان آئے تو ان کو خندہ پیشانی سے استقبال کیا جائے، اسے ممکن حد تک آرام و سکون پہنچایا جائے، اسے اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کھانا پیش کیا جائے. مہمان کو بھی میزبان کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے. مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ میزبان کی گھر 3 دن سے زیادہ وہ قیام پر. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آ جائے اور پھر جو ہے نا وہ ادھر ڈیرا ڈال دے. ٹھیک ہے نا. یہ بری بات بھی ہے. اچھا جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات مبارکہ میں مہمان نوازی کی بہت اہمیت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی مہمان نوازی کی تعلیم دی. ایک دفعہ ایک بھوکا شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت وہ آپ کے گھر میں پانی کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا. ایک صحابی نے اسے اپنے گھر لے گئی. گھر جا کر معلوم ہوا کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے. انہوں نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا ہی سلا دو، مہمان کے لیے کھانا لے آؤ. جب کھانا شروع ہوا تو چراغ بجھا دیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں. چنانچہ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان بھوکی ہی سو گئے. اگلے دن نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مہمان نوازی بہت پسند آئی. یعنی اللہ نے فرشتے کے ذریعے سارا کچھ جو ہے نا وہ بتا دیا. ٹھیک ہے. خواتین کے حقوق کیا ہے؟ اسلام نے خواتین کو بہت سی حقوق دیے ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خواتین کا ہر حالت میں احترام کرے، ان سے عزت سے پیش آئے، ان کو تنگ و پریشان نہ کرے. اسلام نے ماں، بہن، بیوی، بیٹی یا دیگر سود عورت کو عزت و وقار وہ دیا ہے. یعنی ایک عورت بہن بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت بیوی بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت جو ہے نا وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے. بیوہ عورت کی مدد کرنا اور اس کا خیال رکھنے پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے. بیوہ سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے. معاشرے کے محروم افراد میں سے ایک طبقہ بیوہ عورتوں کا بھی ہے، اس لیے ایسی عورت کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الساعی علیہ الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اسلام سے قبل بیوہ عورتوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا. عرب میں بیوہ عورت کو مال وراثت سمجھا جاتا ہے. یہودیوں میں بھی بیوہ عورت مرنے والے کی بائی کی ملکیت قرار پاتی تھی. ہندو مذہب نے تو اس سے اسے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا. اس لیے 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ شوہر کے ساتھ جل مرے. اس کو ستی کا رسم کہا جاتا. کون سا رسم؟ ستی کا رسم. تقابل ادیان میں ہم نے پڑھایا بھی نا لیکچرشپ میں. ستی کا رسم یہ ہو کہ جب کسی عورت کا وہ شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا. یعنی عورت کو بھی صحیح، یعنی کہ اس کو جس طرح دلہن ہوتی ہے بنا کے پھر اس کو آگ میں اس کے ساتھ بھی کیا کر دیا جاتا، جلا دیا جاتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر شوہر جل مرے یا پھر نحوست کے علاوہ بن کر زندگی میں بیوی کی حالت میں گزار دے. اسلام نے جاہلیت کے تمام ظالمانہ رسومات کا خاتمہ کر کے خواتین کو مکمل تحفظ فراہم کیا. ان کی درجہ ذیل حقوق وہ مقرر کیے. نمبر 1، خاوند کی وراثت میں بیوہ کا حصہ مقرر. اگر خاوند کی اولاد ہو تو بیوی کو پھر 8واں ملے گا. اگر خاوند کی اولاد نہ ہو تو خاوند کے مال بیوی کو پھر 4 ربع ملے گا. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت دی اور اسے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، اسلام نے دیا ہے. نمبر 3، وارثوں اور رشتہ داروں کے ظلم و جبر سے آزاد کیا. نمبر 4، جائیداد میں ملکیت کا حق وہ دے دیا. سمجھ آ گیا؟ دوستوں کے حقوق. اچھے دوست وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. وہ اچھے اور برے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں. اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والی کی طرح ہے. اگر ہم اس سے خوشبو نہ خریدیں تو بھی ہمیں خوشبو ضرور آئے گی. اس کے برعکس برے دوست کی مثال ایک لوہار کی ہے. اگر اس سے کچھ نہ خرید تو بھی اس کے پاس بیٹھنے سے بو بھی آئے گی اور کپڑے یا جسم بھی جل جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوست بناتے ہوئے احتیاط سے کام لیں. اچھے، نیک اور دیندار لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوستی کرنے سے احتیاط سے کام لینے کا وہ حکم دیا ہے. تو اکثر ایسے ہوتے ہیں نا دوست جو انسان کو برائی کی طرف بھی آمادہ کرتا ہے. تو انسان ایسے دوست رکھے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے وہ صحیح ہو. آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا جی.
آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے انداز اور اطوار کو اختیار کرتا ہے، مطلب جو ماحول ہوتا ہے نا، ماحول وہ اثر کرتا رہتا ہے، ماحول کا بندہ رنگ بھی لے لیتا ہے، تو اس لیے ایسے ماحول کو اختیار کرنا چاہیے جو صحیح ہو۔ ہمیں اپنے دوستوں، چلو یہ تو ہو گئے مسافروں کے حقوق، مسافر وہ شخص، یہ بھی ان کے حقوق ہے۔ اب آ جائے مشق پر، درست جواب پر۔ حقوق العباد کا لفظی معنی ہے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ جی بندوں کے حقوق، آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 2، حدیث مبارکہ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کی لازم ہے کہ احترام کرے مہمانوں کا، مسافر کا، میزبان کا، بیمار کا۔ مہمان کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث میں آیا ہے نا، اس آپشن کو اپنے پاس لکھ کے۔ جی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرد، مسافر کی، بیوہ، مسکین کی، والدین کے، مہمان کا۔ اہم سوال ہے بیوہ مسکین کی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جہاد، تو یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، اور یہ بندہ بھول بھی جاتا ہے، تو یہ بھی حدیث میں چونکہ آیا ہے، اس کو بھی آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ دال، مہمان کو میزبان کے ہاں زیادہ سے زیادہ قیام کرنا، 3 دن، 5، 2، 4، کتنے دن؟ 3 دن، آپشن نمبر یہ ٹھیک ہے۔ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ الف، مہمان بلواتے وقت، تیمارداری کے، دوست بناتے وقت، کام کرتے وقت۔ اہم سوال، دوست بناتے وقت ایسا دوست بناؤ جو آپ کی دنیاوی اور اخروی لحاظ دونوں سے وہ کیا ہو، وہ فائدہ مند ہو۔ تو اچھی صحبت میں رہو گی تو اچھی جو ہے نا وہ رہو گے، بری صحبت میں رہو گی تو پھر۔ اچھا یہاں پر یہ تو ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے یہاں سے نظم و ضبط اور قانون کا وہ احترام، ٹھیک ہے نا۔ اور میں اچھا یہ آپ دیکھیے